تو نماز اسلام کے فرائض میں سب سے اہم ترین فریضہ ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے تو گناہ کبیرہ ہے اور یہ کفر کی علامت ہے۔ میرے ساتھ ارشاد فرمائیے، جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے اور کفر کی علامت ہے۔ میرے محبوب، میرے حبیب، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے نبی، اللہ کی قسم سارے نبیوں کے نبی، دونوں جہانوں کے نبی، زمینوں اور آسمانوں کے نبی، قیامت تک کے بھی نبی وہی ہیں اور قیامت کے دن کے نبی بھی وہی ہیں، ساری جنتوں کے نبی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور ارشاد مبارک، تقریباً ہر ایک کی زبان سے ادا ہوتا ہے، کان سے ٹکراتا ہے، کہ مسلم اور کافر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق بیچ میں نماز چھوڑنے کا ہے، یعنی نماز کا جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان فرق نماز کا عہد ہے، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کیا ہے۔ مشکات شریف کتاب الایمان پہلی جلد صفحہ نمبر 12، مرقات ہے، شرح مشکات شریف ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 113، پھر مرقات ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116، مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نماز کے چھوڑنے کو کفر کے برابر عمل سمجھتے تھے، یعنی کوئی کافر ہی نماز چھوڑ سکتا تھا اور کوئی نہیں، تو ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہی یہی ہے۔ تو فرما دیجئے کھل کر، اس بے احتیاطی کا کوئی اندازہ ہے، کوئی حد ہے؟ کتنی بے احتیاطی ہے اور کتنی بے راہ روی ہے اور کتنی بے فکری ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور بیان ہے، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ دیکھنا اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ، اور دیکھنا فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دی اللہ جل شانہ کی ذمہ داری سے وہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، بڑی ہستی ہیں، اور یہ سرکاری حکم اسلامی مملکت کے تمام گورنروں، تمام افسروں، تمام عاملوں، تمام ذمہ داروں، اسلامی مملکت کے تمام کارکنوں کے نام فرمان جاری فرمایا دیکھو سب سے اہم ترین کام، سب سے ضروری کام نماز ہے، فرمائی سب سے ضروری کام نماز ہے۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ نماز چونکہ اللہ جل شانہ کا حق ہے، فرمائیے اللہ جل شانہ کا حق ہے، اور ایک بات واللہ عالم آج کل کوئی زبان سے ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ
شروع میں یہ بات میں سنا کرتا تھا جب زکریا مسجد میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں جب واپسی ہوتی مدنی مسجد میں روزانہ جڑنا ہوتا، اور پھر گشتوں میں ساتھیوں سے ملاقاتیں، خصوصی عمومی گشتیں ہوتی، تو بعض لوگ کہتے جی بندہ کسی دا حق نہ کھاوے، اللہ تے اپنا حق معاف کر دینے، بندہ جی کسی دا حق نہ کھاوے۔ اب پتہ نہیں اب یہ بات کہی جا رہی ہے نہیں، یہ تقریباً حضرت کب کی بات ہوگی، کوئی تقریباً 85 کی بات ہوگی، تقریباً 20-25 سال، تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، 35 سال ہو گئے۔ تو اب واللہ واللہ اب تو کوئی نہیں کہتا کہ جی بندہ کسی دا حق نہ کھاوے، جی اللہ تے اپنے حق معاف کرن گے۔ اچھا میں نے ان سے کہا، چونکہ نبض پہ ہاتھ رکھی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے بندہ کسی دا حق نہ کھاوے، اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دینے، جی ہاں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نماز یہ تو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ کہتے بالکل مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جل شانہ طاقت، قدرت، قوت والے ہیں یا اللہ کے بندے؟ کہتے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے، بندے تو عاجز ہیں۔ میں نے کہا جو اللہ کا حق نہیں چھوڑتا وہ بندوں کا چھوڑے گا؟ نہیں سمجھے بات؟ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا جو اللہ کا حق کھا جاتا ہے، اپنے رب کے حق کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بندیاں دے چھڈے گا؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ گل یہ کہ اسی بندیاں دے بھی نہیں چھڈ دے، لیکن یہ اسی تبلیغ والا نو انہوں نے خاموش کرنے واسطے اسی یہ گل کڑی ہوئی ہے، نماز تو بچن واسطے، نماز تو یہ ڈھال بنائی ہوئی ہے۔ اور چھڈو جی بندیاں دا اللہ اپنے حق معاف کرن گے، بندہ کسی دا حق نہ کھاوے، اللہ تعالیٰ معاف۔ پھر انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا یہ ڈھال کے طور پہ ایک جملہ ہے، مقصد اس سے نماز سے جان چھڑانا ہے اور تبلیغ والوں سے اپنے کو بچانا ہے۔ کیونکہ یہ نماز کا کہیں گے، میرے ساتھ بتائیے یہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں یا میرے نبی علیہ السلام فرمائے؟ کیونکہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام تو نبیوں کا کام، میرے نبی علیہ السلام کا کام ہے، تو یہ پیغام میرے نبی علیہ السلام کا ہے، فرمائیے نبی علیہ السلام کا۔ یہ تو ہر ایک ہم میں سے تبلیغ والا ہے، بتائیے ہر امتی میرے نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والا ہے۔